حاضرین سامعین جملہ مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بھی سرسامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پے صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی غوث اعظم دستگیر۔ آئیے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ، روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج شعبان المعظم کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور آنے والی 25 فروری کو یعنی آنے والے اتوار کو دن گزار کر جو رات آئے گی اس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ بڑا مقدس مہینہ ہے اور بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کی فضیلت اور اس مہینے کی برکت پر پچھلے ہفتے بھی تھوڑی بہت دیر گفتگو ہوئی تھی، اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی ہم اس کے فضائل و مناقب پر، اس کے مراتب پر تھوڑی دیر گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں حق سننے، حق بولنے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بالخصوص شب برات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے یعنی جب شب برات آئے، قوموا لیلہا، کہ اس رات کو جاگو، قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کو روزے رکھو۔ رات کو جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کو آپ فضول باتوں میں جاگ کر رات گزارے، گھومنے پھرنے میں رات گزارے، چائے کے ہوٹلوں پہ رات گزارے، کلب میں بیٹھ کر رات گزارے، شیڈ میں بیٹھ کر رات گزارے، نہیں۔ رات گزارنے کا مطلب یہ ہے رات جاگ کر گزارو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی تسبیح و تحلیل کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے
مولا حسن سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ شب برات کیسے گزارتے ہیں؟ تو حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رات کے 3 حصے کرتا ہوں، اپنی رات کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں۔ رات کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصے میں اپنے پیارے نبی پر، اپنے نانا پر درود شریف پڑھتا ہوں کثرت کے ساتھ، اور دوسرے حصے میں اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں، بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نمازوں میں اپنا وقت جو ہے گزارتا ہوں۔ 3 حصے کرتا ہوں، پہلا وقت درود شریف میں گزارتا ہوں، دوسرا استغفار کرتے ہوئے گزارتا ہوں، تیسرا نماز اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے گزارتا ہوں۔ تو رات گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح رات گزاری جائے کہ ہماری رات عبادتوں میں گزرے، تسبیح و تحلیل میں گزرے، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت میں گزرے، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے گزرے، درود شریف کی کثرت میں گزرے، نوافل پڑھتے ہوئے گزرے، اللہ کی یاد مناتے ہوئے ہماری رات گزرے، تو ایسی رات کی برکت حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بے شمار عنایتیں فرماتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 راتوں کو شب بیداری کرے، 5 راتوں میں شب بیداری کرے، رات کو جاگے 5 راتیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے، اور ان 5 راتوں میں ایک رات شب برات بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، یعنی شب برات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، جبرائیل جاؤ اور جنت کو سجاؤ، جبرائیل جاؤ اور جنت کو سجاؤ، جنت کو آراستہ کرو، جنت کو سجاؤ، دلہن بناؤ۔ کیونکہ آج شب برات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کی رات میں اپنے بندوں پر اس قدر کرم فرماتا ہوں، اس قدر کرم فرماتا ہوں کہ جتنے دنیا میں دن اور رات ہیں ان کی تعداد کے مطابق، جتنی دنیا میں درخت ہیں، جتنے بھی درخت ہیں ان درخت کے پتوں کی تعداد کے مطابق، جتنے دنیا میں پہاڑ ہیں ان پہاڑ کے وزن کے مطابق، جتنے دنیا میں ریت ہے، ذرات ہے، ان ذرات کے مطابق میں اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہوں، اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہوں، ان کی بخشش فرماتا ہوں، ان کو جہنم سے نجات دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شب برات بڑی مبارک رات ہے، بڑی مقدس رات ہے۔ ہمیں آنے والی رات میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ ہمارا خود ساختہ نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہماری اور آپ کی ماں، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود بھی صدیقہ، جن کے والد صدیق اور جن کے شوہر صادق الوعد الامین، وہ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، حضور کی کئی ازواج تھی نا، کئی بیویاں تھی میرے سرکار کی، تو آپ نے باری رکھی ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس رات میری باری تھی، حضور میرے حجرے میں تشریف فرماتے، جلوہ فرماتے، میرے حجرے کو رونق بخش رہے تھے۔ اچانک میں نے رات میں کیا دیکھا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے سرکار اپنے بستر پر نہیں ہیں، رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری باری تھی، میں نے دیکھا کہ سرکار بستر پر نہیں ہے، میں گھر سے باہر نکلی، حجرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ سرکار جنت البقیع شریف میں موجود ہے، جنت البقیع میں سرکار موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گئی سرکار کے قریب تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ تم نے کیا گمان کیا، کیا خیال کیا، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے، عدل نہیں کریں گے؟ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے یہ گمان کیا، میں نے یہ سوچا کہ شاید حضور اپنی دوسری ازواج میں سے، دوسری بیوی میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں، میرے دل میں یہ خیال آیا۔ تو اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟
آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں اللہ آسمان دنیا کی طرف اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تجلی اجلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت فرماؤں گا، ہے کوئی مجھ سے رحمت طلب کرنے والا آج اس کو رحمت عطا کروں گا، ہے کوئی جنت طلب کرنے والا میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ اور حضرت کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ سنو، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے بھی زیادہ۔ بنی کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور پورے عرب میں بکریوں پالنے کا بہت رواج تھا۔ عرب جو تھے وہ آج بھی اس زمانے میں زیادہ تھا، آج بھی بکریاں پالنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ تو پورے عرب میں جس قبیلے کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھی اس قبیلے کا نام بنی کلب تھا، سب سے زیادہ اس قبیلے کے پاس بکریاں تھی۔ اب دو چیزیں یہاں پہ سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم جو شب برات میں قبرستان جاتے ہیں نا، اپنے دادا دادی کی، ماں باپ کی، نانا نانی کی، رشتہ داروں کی یا مومنوں کی، مسلمانوں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ہم جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی قبرستان کیوں جاتے ہو، قبروں پر کیوں جاتے ہو؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شب برات میں میرے سرکار خود قبرستان گئے۔ تو قبرستان جانا، قبروں پر فاتحہ پڑھنا، ان کے لیے احسان ثواب کرنا، یہ خود میرے سرکار کی سنت مبارکہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شب برات میں قبرستان جانا یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری بات، یہاں ماشاءاللہ مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آپ کتنے لوگ ہیں تو ایک عام سا سوال ہے کہ یہاں پہ مسجد میں کتنے لوگ ہیں، ایک شخص کھڑا ہوگا، 1 2 3 4 10 20 50 100 گنتی شروع کرے گا، بتا دے گا۔ عام سا سوال ہے کہ مسجد میں کتنے لوگ ہیں، وہ اس کا جواب دے دے گا۔ اب میں کہوں کہ یہاں مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سر پر کتنے بال ہیں، یہ بتائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سروں پر کتنے بال ہیں، ذرا یہ گن کر بتاؤ۔ اب بات آسان رہ گئی، اب بالوں کو گننا، لوگوں کے سر، اچھا چلیے جناب سب کو چھوڑیے، آپ کے اپنے سر پر کتنے بال ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، جس کے سر پر بال ہی نہ ہو اس کی بات نہیں، جس کے سر پر بال ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے اپنے سر پر کتنے بال ہیں آپ گن کر بتائیں، تو یہ بات محال ہے نہیں کہ سر پر ہمارے کتنے بال ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، تو لوگوں کے بالوں کو ہم کیسے گنے؟ ہمارے اپنے سر پر کتنے بال ہیں ہم اس کی تعداد، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد میں، اس سے پتہ چلا نگاہ نبوت کا اعزاز یہ ہے، نگاہ نبی کا فیضان یہ ہے کہ میرے نبی بنی کلب کی بکریوں کے بال کو بھی جانتے تھے اور میرے نبی امت کے حال کو بھی جانتے تھے، گناہگار امت کے گناہوں کو بھی دیکھ رہے تھے، بنی کلب کی بکریوں کے بال کو بھی دیکھ رہے تھے، اور کیوں نہ دیکھے جن کی نگاہوں نے خدا کے جلوے دیکھ لیے ہو، ان کی نگاہوں سے کوئی چیز کر چھپ سکتی ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے پکار کر کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے نبی امت کے حال بھی جانتے ہیں، گنہگار امت کے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کو بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی کی نگاہ کرم اور نگاہ عنایت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگار امت کی مغفرت فرماتا ہے۔
تو اس رات میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی مغفرت کا پروانہ لے لیتے ہیں، جو اپنی مغفرت لکھوا دیتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اس رات میں، یہ اتنی مقدس رات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے شب برات میں، اچھا ہمارے وہاں ایک چیز اور ہے نا کہ ہم لوگ اس رات میں حلوہ بناتے ہیں، شب برات میں فاتحہ کرتے ہیں۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں فاتحہ؟ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس رات میں خود میرے سرکار قبرستان جایا کرتے تھے، ہے نا؟ اگر آپ کوئی پوچھے تو خود فرمائے کہ بھائی میرے سرکار کی سنت ہے، رات شب برات میں قبرستان جانا یہ میرے سرکار کی سنت ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ قبرستان جائیں تو قبروں پر اگربتیاں یا موم بتیاں قبروں پر نہ لگائیں، ہے نا؟ موم بتی وغیرہ اگربتی قبر پر نہ لگائیں۔ اگر روشنی کے لیے یا تلاوت کے لیے آپ کو لگانی ہے تو سائیڈ میں لگا دیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز کہ اس رات میں ہم فاتحہ کیوں کرتے ہیں، ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ آئیے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات میں اور جمعہ کا دن، عاشورہ کا دن اور عید کا دن، کون کون سا؟ عید کا دن، عید کا دن، جمعہ کا دن، عاشورہ کا دن، عاشورہ یعنی 10 محرم، عاشورہ کا دن اور شب برات کی رات، 4 عید کا دن، جمعہ کا دن، عاشورہ کا دن اور شب برات میں، شب برات میں مسلمانوں کی، مومنوں کی روحیں اپنے گھر کی طرف پلٹتی ہیں، اپنے گھر کی طرف آتی ہیں اور دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں، غضبناک آواز میں، بلند آواز میں کہتی ہیں، اے ہمارے رشتہ داروں، اے ہمارے بیٹوں، اے ہمارے خاندان والوں، اے ہمارے قرابت داروں، آج ہم پر ایصال ثواب کرو، آج ہمارے اوپر مہربانی کرو، آج تم ہم پر مہربانی کرو گے، اللہ تم پر مہربانی فرمائے گا۔ شب برات میں مومنوں کی روحیں ان کے گھر کی طرف آتی ہیں اور دروازے پر کھڑے ہو کر پکارتی ہیں، اے ہمارے گھر والوں، اے ہمارے بیٹوں، اے ہماری بیٹیوں، اے ہمارے بھائیوں، اے ہمارے رشتہ داروں، ہم پر کرم کرو، ہم پر رحم کرو، صدقے کے ذریعے ہم پر کرم کرو، ہم پہ مہربانی کرو۔ تو جب کوئی گھر والا، ان کا رشتہ دار ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ روحیں خوش ہو کر جاتی ہیں، اور جب کوئی ایصال ثواب نہیں کرتا، ان کے نام سے کوئی صدقہ و خیرات نہیں کرتا، تو وہ روحیں مایوس ہو کر لوٹتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس رات میں فاتحہ کا طریقہ ایجاد کیا۔ فاتحہ دلاؤ۔ فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، پروردگار عالم اس تمام کے صدقے ہم ان کا ایصال ثواب اپنے مرحوم کو فلاں کو پہنچا رہے ہیں، مولا تو ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ تو جب ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو وہ روحیں خوش ہو کر جاتی ہیں، مایوس نہیں لوٹتی۔ آج یہ طریقہ آپ اپنا رہے ہیں، موت سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت سب کو آنی ہے۔ آج آپ اپنی مرحوم کے نام سے فاتحہ کروا رہے ہیں، قرآن خوانی کروا رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والد، ہمارے بابا، ہمارے ابا، ہمارے پاپا، ہمارے دادا کے لیے، نانا کے لیے، دادی کے لیے، نانی کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ہمارے ابا ایصال ثواب کرتے تھے۔ جب یہ بچے سیکھیں گے بچپن سے جوانی تک، انتقال سب کو کرنا ہے، موت سب کو آنی ہے، جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آئے گا اور جب آپ کا انتقال ہوگا تو یہ بچے آپ کو فراموش نہیں کریں گے۔ آپ اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا، یہ بچے آپ کو نہیں بھولیں گے۔ تو اس وقت جب آپ کو ضرورت ہوگی، جب آپ کو حاجت ہوگی، تو یہی بچے ہوں گے جو آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھے ادب سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اس رات کی فضیلت و برکت کے بارے میں آتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ کے پاس سے ہوا، بڑا شاندار خوبصورت پہاڑ تھا۔ آپ پہاڑ کے قریب سے گزرے تو آپ نے ایک پتھر دیکھا، بڑا خوبصورت پتھر، بڑا حسین و جمیل پتھر، جاذب النظر پتھر، بڑا خوبصورت پتھر، اس کا آکار، اس کا ڈیزائن انڈے کی طرح تھا، انڈے کی شکل کا پتھر اور دودھ سے زیادہ سفید اور چمکدار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پتھر پر پڑی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور ساتھ میں تعجب بھی کرا آپ نے کہ اللہ، اتنا خوبصورت پتھر ہے، کتنا پیارا پتھر ہے، کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے عیسیٰ، تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز نہ دکھاؤں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب العالمین، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز، اس پتھر سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز، اس سے بھی زیادہ تعجب والی کوئی چیز ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کا معروضہ بارگاہ الہی میں قبول ہوا اور بحکم رب بھی وہ پتھر بیچ سے شق ہوا، پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہوا وہ پتھر، دودھ سے زیادہ سفید تھا، انڈے کے آکار، انڈے کی شکل کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب العالمین، میں اس پتھر سے بھی زیادہ عجیب چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حکم فرمایا، پتھر بیچ سے پھٹا، دو ٹکڑے ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، ایک نورانی شکل والے بزرگ بیٹھے ہوئے، اس کے اندر اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں اللہ کی۔ ان کے دائیں طرف انگوروں کا گچھا ہے، انگوروں کی بیل ہے جس میں انگور لگے ہوئے، اور بائیں طرف ان کے بائیں پہلو میں ایک نہر جاری ہے پانی کی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کب سے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ حضرت، یہ بات کون کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ سے۔ اب فرماتے ہیں، میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں اور پچھلے 400 سالوں سے اس پتھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، 400 سالوں سے اس پتھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تسبیح و تحلیل کر رہا ہوں، حمد و ثنا کر رہا ہوں، پاکی بیان کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں 400 سالوں سے۔ بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے پانی پی لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ پروردگار عالم، یہ تو تیرا بڑا نیک بندہ ہے، بڑا نیک بندہ، اس سے زیادہ نیک بندہ شاید تیرا دنیا میں کوئی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نہ ریا ہے نہ دکھاوا ہے۔ بھائی، آپ مسجد کے لیے یہاں آئے، خانقاہ آئے، آپ مسجد کے لیے گھر سے چلے، کرتا پاجامہ پہنا، نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، عطر لگایا، ٹوپی پہنی، آپ مسجد کے لیے آئے، 50 لوگوں نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا، رشتہ داروں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، محلے والوں نے دیکھا، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ مسجد جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھا نا لوگوں نے؟ تو اس کے اندر عبادت میں جو ہم کر رہے ہیں، دنیا میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک دکھاوے کا پہلو ہو سکتا ہے، ایک دکھاوے کا پہلو ہو سکتا ہے، ریا ہو سکتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ نمازی صاحب جا رہے ہیں۔ اور آج کل تو اللہ ماشاءاللہ لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں، اگر حاجی کو حاجی نہ کہو، بولے یار میں حج کر کے آیا، مجھے حاجی صاحب نہیں کہہ رہا، میں نماز پڑھتا ہوں، نمازی صاحب نہیں کہہ رہا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ سوچتے، گھمنڈ اور تکبر دل کے اندر کینہ یہ آ جاتا ہے، بولے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے چائے پی رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ذلیل ہے یہ جو چائے پی رہا ہے ہوٹل پہ۔ نماز ہم پڑھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، نیک اور متقی بندے ہم ہیں۔ ولایت کے بام عروج پہ تو ہم پہنچے ہیں، ولایت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، ہم ولی ہیں اللہ کے، ہم نماز کو جا رہے ہیں۔ دیکھیے بھائی، نماز پڑھنا ہر حال میں، بے نمازی سے نمازی ہر حال میں اچھا ہے، بے نمازی سے نمازی ہر حال میں اچھا ہے، مگر اس نماز پر گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا برا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز ہوگا، اب ہمیں کہنے نہیں دیا جائے کہ یہ جو 2 رکعت کا ثواب امت محمدی 2 رکعت نماز پڑھیں اور امت موسیٰ کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب مل رہا ہے، کس بنا پر مل رہا ہے؟ یا ہمیں اپنے تقوی و پرہیزگاری کی بنا پر ملا، یا ہمیں اپنی ریاضت و مجاہدات کی بنا پر ملا، یا ہمیں اپنے تقوی و طہارت کی بنا پر ملا؟ یہ مقام، یہ بلندی، مراتب، یہ منازل جو ہمیں ملے ہیں، صرف اور صرف سرکار کی غلامی کے صدقے ملے ہیں، حضور
की गुलामी के वसीले से मिले हैं, सरकार की गुलामी के वसीले से मिले हैं। इसीलिए हम कहा करते हैं बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कहता ही सही है तो करीमा तेरा। और दिल अबस खौफ से पत्ता सा हिला जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इस्यां गुनाहों की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तो ये मर्तबे, ये मनाजिल जो हमें मिले हैं किसकी वजह से? ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह से मिले हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती 400 साल इबादत करे और उम्मत मोहम्मदी 2 रकत नमाज पढ़े शबे बारात में, तो उसकी 2 रकत का सवाब 400 साल की इबादत से ज्यादा अता फरमाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का। तो इस रात में हमें कसरत से नवाफिल पढ़ने चाहिए। अब नवाफिल के कुछ तरीके, 5-7 मिनट रह गए हैं, कुछ बातें आप सुन लें, फजाइल आपने सुने। एक तरीका है बुजुर्गाने दीन का, फर्ज और वाजिब नहीं है, फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन एक तरीका हमारे असलाफ का, बुजुर्गों का। जो लोग साल भर परेशान रहते हैं ना जादू से, टोने से, जादू टोने से, शहर से, आसेब से साल भर परेशान रहते हैं, उनके लिए एक तरीका अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस पे काफी साल से अमल कर रहे हैं और अब्बा हुजूर भी अमल करते थे और हमें करवाते थे। मगरिब के बाद शबे बारात में, मगरिब की नमाज के बाद बेरी के पत्तों को जोश देकर और 7 बेरी के पत्ते लें। आप कूल गाछ कहते हैं ना उसे, है ना, बंगला में कूल गाछ ही शायद कहा जाता है। बेर का पत्ता, बेरी का 7 पत्ते लेकर पानी में उसको औटाएं, जोश दें, गर्म करें, उसके बाद उस पानी से आप गुस्ल करें। इंशाअल्लाह ताला सारे साल जादू टोने, आसेब, शहर का असर आप पर नहीं होगा। जादू से आपकी हिफाजत रहेगी। खुद भी नहाएं, अपने बच्चों को, घर वालों को भी नहलाएं। एक आदमी 7 बेरी का पत्ता ले, दूसरा फिर कोई गुस्ल करना चाहता है तो फिर 7 बेरी के पत्ते ले, उसको जोश दे, उसको गर्म करे, औटाए, ठंडा हो जाए, हस्बे इस्तेमाल हो जाए, फिर उससे गुस्ल करे। इंशाअल्लाह ताला पूरे साल जादू के, शहर के से आपकी हिफाजत होगी। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हजरत नमाज कैसे पढ़ें इस रात में? तो देखिए नफिल नमाज है ना, और इसका सवाब बहुत है। पहला तो यह है कि जिन लोगों की नमाजें कज़ा हैं इस रात में वो अपनी कज़ा नमाजें पूरी करें। जिनकी नमाजें कज़ा हैं, ये बहुत अच्छा मौका है कि इस रात में हम अपनी कज़ा नमाजों को पूरी करें। और जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह जो साहिब तरतीब हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं पाबंदी के साथ, उनके लिए इस रात में बहुत इबादत के बहुत ज़राए हैं। और हदीस शरीफ में भी आया कि जो बंदा 100 रकात नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने वाले के ऊपर 100 फरिश्ते अल्लाह उसकी तरफ भेजता है। 30 फरिश्ते उसको जन्नत की तरफ, जन्नत की बशारत देते हैं, 30 फरिश्ते उसे जहन्नम से रोकते हैं, 30 फरिश्ते उसकी दुनिया में परेशानियों को दूर करते हैं और 10 फरिश्ते उसे शैतान के मक्र फरेब से बचाते हैं। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस रात में अगर कोई बंदा 100 रकात नमाज इस तरह पढ़े, 2-2 रकात करके, 100 रकात नमाज 50 सलाम से, यानी 2-2 रकात करके नमाज पढ़े। हर रकात में एक बार सूरह फातिहा, एक बार सूरह फातिहा यानी अलहम शरीफ, और 10 बार कुल हु अल्लाहु अहद सूरह इखलास मुकम्मल इस तरह पढ़े। कैसे पढ़नी है? हर रकात में सूरह फातिहा अलहम शरीफ पढ़ी, उसके बाद 10 बार कुल हु अल्लाहु अहद, उसके बाद रुकू सजदा करा, फिर खड़े हुए, फिर सूरह फातिहा और 10 बार कुल हु अल्लाहु अहद। इस तरह जो 100 रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके ऊपर 70 मरतबा नजर रहमत फरमाता है। 70 मरतबा उसकी तरफ नजर रहमत फरमाता है और हर नजर रहमत में उसकी 70 हाजतें, जरूरतें पूरी फरमाता है। और सबसे कम दर्जे की जो हाजत है वो ये है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। ये सबसे हल्की हाजत है, उसकी सबसे हल्की जरूरत है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। एक और नफिल नमाज है इस रात में जो पढ़ी जाती है,
کہ 10 رکعت نماز کی نیت کرے، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرے۔ پڑھنی کس طریقے سے ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف 1 بار، اس کے بعد آیت الکرسی، رکوع کر لیں، اس کے بعد دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں تو 10 بار سورہ اخلاص، 11 بار یا 7 بار یا 3 بار سورہ اخلاص قل اللہ شریف پڑھیں۔ اس نماز کو 10 رکعت پڑھیں، اللہ تعالیٰ بے شمار برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ خیر اس رات میں جتنی بھی عبادتیں کریں، آپ نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، سب اپنی جگہ درست ہیں، صحیح ہیں، مگر میں نے جیسے کہا کہ سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو قضا نمازیں باقی ہیں، جو قضا ہے نمازیں، ہم ان کو ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔